شہیر بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے معصومے سے آنکھیں پٹ پٹا کر پوچھا تھا۔ وہ مجھے غصے سے گھورنے لگے۔ پاگل میں شوہر ہوں اب تمہارا؟ بھائی مت بولو۔ میری عمر یوں تو 16 سال ہو چکی تھی، لیکن میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ شہیر نے میری چولی کی ڈوریاں کھول کر اپنے لب میری کمر پر رکھے تو مجھے گدگدی ہونے لگی۔ میں کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ انہوں نے فوراً میرے لبوں کو پلوشا لال رنگ کے بھاری اور اسی جوڑے میں ملبوس اس بڑے سے سجے ہوئے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، اور گھونگھٹ کے پیچھے سے اس کی معصوم آنکھیں کمرے کی خوبصورت سجاوٹ کو حیرت سے تک رہی تھی۔ اس کی عمر یوں تو 16 سال ہو چکی تھی، لیکن میاں بیوی کے اس پاکیزہ رشتے کے بارے میں سے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ پلوشا کے لیے سب کچھ ایک کھیل کی طرح تھا۔ داؤں سے نئے کپڑے پہنا کر ایک نئے گھر میں بیچ دیا گیا تھا۔ دل کی دھڑکنیں تیز تو تھی، مگر اس میں کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ ایک انوکھی نادانی تھی۔ کچھ ہی دیر میں کمرے کا بھاری دروازہ کھلا اور شہیر اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر پلوشا نے گھونگھٹ کے اندر سے ہی اپنی نازک انگلیاں آپس میں پھنسا لی۔ شہیر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بیڈ کے قریب آیا اور پلوشا کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے بہت نرمی سے اپنے مضبوط ہاتھوں سے پلوشا کا گھونگھٹ الٹا تو اس کی نظریں شرم سے جھک گئی۔ شہیر کا چہرہ ہمیشہ کی طرح پرکشش تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اس وقت ایک عجیب سی تپش اور گہرا غصہ چھپا ہوا تھا، جسے پلوشا کی نادان سمجھ بالکل نہ پا سکی۔ پلوشا نے اپنی عادت کے مطابق بہت معصومیت سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پٹپٹا کر اس کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں پوچھا، شہیر بھائی آپ کیا کر رہی ہیں؟ پلوشا کا یہ کہنا تھا کہ شہیر کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے اور وہ اسے غصے سے گھورنے لگا۔ اس کی گرفت پلوشا کے ہاتھوں پر کچھ سخت ہو گئی اور اس نے گہرے لہجے میں کہا، پاگل میں شوہر ہوں اب تمہارا، مجھے بھائی مت بولو۔ شہیر کی اس رعبدار آواز پر پلوشا نے ڈرنے کے بجائے چہرے پر ایک معصوم سی شکل بنا لی۔ شہیر نے اس کی اس نادانی کو دیکھا تو اس کے دل کے کسی کونے میں جیسے کوئی بندھن ٹوٹ گیا۔ اس نے اپنی تپتی ہوئی نظریں پلوشا کے چہرے پر جما دی اور آہستہ سے اس کے قریب ہونے لگا۔ اس کی سانسوں کی گرمی پلوشا کے گالوں کو چھو رہی تھی، جس سے اس کے پورے وجود میں ایک انوکھی سنسنی دوڑ گئی۔ شہیر نے بہت پیار اور نرمی سے اس کی چولی کی ریشمی ڈوریاں ایک ایک کر کے کھولنا شروع کی، اور جب اس کے گرم لب پلوشا کی نیم برہنہ کمر پر آ کر ٹھہرے تو اسے ایک دم سے شدید گدگدی ہونے لگی۔ اس لمس کا احساس اتنا نیا اور اچھوتا تھا کہ پلوشا اپنی ہنسی پر قابو نہ رکھ سکی اور کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ اس نے تڑپ کر خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی، مگر شہیر نے فوراً پلوشا کے اس نادان قہقہے کو روکنے کے لیے اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ دیے۔ وہ ایک ایسا لمحہ تھا جہاں کمرے کی ساری ہوا جیسے تھم سی گئی۔ شہیر کے اس گہرے اور تڑپتے ہوئے لمس نے پلوشا کی ساری ہنسی کو اپنے اندر جذب کر لیا، اور اسے ایسا لگا جیسے اس کا پورا وجود پگھل کر شہیر کی آغوش میں سما گیا ہے۔ پلوشا کے ہاتھ خود بخود اس کے چوڑے کندھوں پر جم گئے اور اس نے زندگی میں پہلی بار ایک ایسا نشہ محسوس کیا جسے وہ بالکل انجان تھی۔ شہیر کی گرفت اس کی کمر پر مزید مضبوط ہوتی چلی گئی اور وہ پلوشا کو اپنی محبت کے اس شدید حصار میں اس طرح کھینچتا چلا گیا جہاں دنیا کی ہر سوچ پیچھے رہ گئی، اور صرف ان کے دلوں کو تیز دھڑکنیں اس خاموش رات میں ایک دوسرے کو پکار رہی تھی۔ شہیر نے پلوشا کو اتنی شدت سے اپنے وجود کے قریب کر لیا تھا کہ ان کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے ساتھ گڑمڑ ہونے لگی۔ پلوشا کی آنکھیں اس بے پناہ لمس کی تپش سے خود بخود بند ہونے لگی تھی، اور اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر شہیر کے سپرد کر دیا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور کمرے میں پھیلی مدھم روشنی گواہ تھی کہ اس رات ایک معصوم دل نے خاموشی سے محبت کے سب سے بڑے سچ کو تسلیم کر لیا تھا۔ شہیر کے پیار میں ایک ایسی شدت اور والہانہ پن تھا جو پلوشا کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا، اور وہ نادانی کی سرحدوں کو پار کر کے ایک انوکھی اور خوبصورت دنیا میں قدم رکھ چکے تھے، جہاں اب شہیر بھائی نام کا کوئی رشتہ نہیں تھا، بلکہ وہ اب اس کا مجازی خدا اور اس کی کائنات بن چکا تھا۔ رات کا پچھلا پہر اب دھیرے دھیرے صبح کے اجالے میں بدل رہا تھا، اور حویلی کے وسیع اور صحن میں پرندوں کی چہچہاہٹ گونجنے لگی تھی، مگر اس خوبصورت اور پرسکون صبح کے پیچھے حویلی کے ایک بڑے کمرے میں عجب سی گھٹن اور
सनसनी खेज खामोशी फैली हुई थी। ये शहीर के वालिदैन का कमरा था, जहाँ खिड़की से छनती हुई रोशनी सहन के एक हिस्से को रोशन कर रही थी। जरीना बेगम अपने बिस्तर से उठकर गुस्से और बेचैनी की हालत में कमरे के बीचों बीच चक्कर काट रही थी। उनके चेहरे पर मौजूद झुर्रियों में इस वक्त नाराज़गी और हसद के वाज़िया तासुरात नुमाया थे। वो बार बार सहन की तरफ देखती, जहाँ नौकर चाकर सुबह के कामों में मसरूफ़ थे, लेकिन उनका दिमाग इस वक्त सिर्फ एक ही बात पर अटका हुआ था, और वो थी शहीर और पलवशा की शादी। जरीना बेगम का ज़ब्त आखिरकार जवाब दे गया, और उन्होंने सामने सोफे पर बैठे अपने शौहर यानी शहीर के बाप दिलावर खान की तरफ रुख किया, जो बहुत इत्मीनान से अपने हाथ में पकड़ी तस्बीह के दाने गिरा रहे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी पुरस्रार खामोशी और संजीदगी थी जिसे पढ़ पाना किसी के बस की बात नहीं थी। जरीना बेगम ने अपने लहजे की तलखी को चबाकर धीमी मगर कांटेदार आवाज़ में कहना शुरू किया, दिलावर खान, आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है? आपने कल रात मेरी मर्जी के बिल्कुल खिलाफ इस लड़की को ब्याह कर इस हवेली में रुखसत क्यों करवाया है? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। वो 16 साल की लड़की एक नंबर की बेवकूफ़ और नादान है। उसे दुनियादारी की रत्ती बराबर समझ नहीं है। वो तो अभी तक बच्चों की तरह आंखें पटपटाकर हर बात पर हंस देती है, और उसे मियाँ बीवी के रिश्ते का अलफ बे भी मालूम नहीं है, जबकि मेरा बेटा शहर बाहर के मुल्क से इतनी बड़ी पढ़ाई करके आया है। वो शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, उसका एक नाम और रोब है। कहाँ मेरा शहर और कहाँ वो पागल और नादान लड़की जिसकी अकल अभी तक बच्चों जैसी है। आपने मेरे इतने लायक बेटे की ज़िंदगी में इस लड़की को शामिल करके उसके साथ सरासर नाइंसाफ़ी की है। मुझे तो ये रिश्ता पहले दिन से जहर लग रहा था, और आपने मेरी एक ना सुनी और अपनी ज़िद पर अड़े रहे। जरीना बेगम की ये लंबी और गुस्से से भरी बात सुनकर दिलावर खान ने तस्बीह घुमाना रोकी और अपनी गहरी और बारोब आंखों से अपनी बीवी की तरफ देखा। उनकी नज़रों में कैसा जलाल था जिसने जरीना बेगम को चंद लम्हों के लिए खामोश होने पर मजबूर कर दिया। दिलावर खान ने सोफे से टेक हटाई और इंतहाई धीमे मगर लोहे जैसे सख्त लहजे में कहा, जरीना बेगम, अपनी ज़ुबान को लगाम दो और खामोश हो जाओ। तुम औरतों की अकल हमेशा मर्दों के फैसलों के पीछे ही चलती है। तुम सिर्फ पलवशा की मासूमियत और नादानी को देख रही हो, लेकिन मेरी नज़रें बहुत दूर तक देख रही हैं। तुम्हें क्या लगता है कि दिलावर खान अपने इकलौते और लाडले बेटे की शादी किसी नादान लड़की से बिना किसी वजह के करवा देगा? शहीर मेरा खून है और इस हवेली का वारिस है। मैं उसका बुरा कभी नहीं चाहूँगा, लेकिन ये शादी मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और अहम फैसला है। वक्त आने पर तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि ये शादी क्यों हुई है और मैंने पलवशा को इस घर की बड़ी बहू क्यों बनाया है। अभी तुम्हारे इस मामले में बोलना या एतराज़ करना फजूल है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम इस सच्चाई को दिल से तस्लीम कर लो और इस लड़की के खिलाफ अपने दिल में नफ़रत पालना बंद कर दो। दिलावर खान की इस बात ने जरीना बेगम के अंदर के तजस्सुस और गुस्से को मज़ीद हवा दे दी। वह अपने शौहर के इस बदले हुए और संजीदा रूप को देखकर अंदर ही अंदर तिलमिला कर रह गई, क्योंकि वह जानती थी कि जब दिलावर खान कोई फ़ैसला कर लेते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा राज या मकसद ज़रूर छुपा होता है। दिलावर खान ने अपनी बात मुकम्मल की और दोबारा तस्बीह पढ़ने में मगन हो गए थे। शादी की पहली सुबह का उजाला जब कमरे के रेशमी पर्दों को चीरता हुआ अंदर दाखिल हुआ तो पूरे कमरे में एक सहर अंगेज खामोशी फैली हुई थी। पलवशा शहर से पहले बेदार हो चुकी थी और वह हवेली के इस बड़े गुसलखाने से बिल्कुल फ्रेश होकर बाहर निकली थी। उसने इस वक्त गहरे हरे रंग का एक खूबसूरत रेशमी सूट पहन रखा था, जिसकी गोरी रंगत पर बहुत ही भला लग रहा था। गुस्ल के बाद उसके लंबे स्याह बाल बिल्कुल गीले थे, और इन बालों से पानी की नन्ही नन्ही बूंदें टपक कर उसके सूट और कंधों को भिगो रही थी। उसके चेहरे पर सुबह की ताजगी और एक अनोखी मासूमियत थी। पलवशा ने बेड की तरफ देखा, जहाँ शहीर अभी तक गहरी नींद सो रहा था। उसका मजबूत और पुरकशिश चेहरा इस वक्त बिल्कुल पुरसुकून था। पलवशा के दिल में नादानी और शरारत का एक जज्बा जागा। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने नरम कदमों से चलती हुई बेड के बिल्कुल करीब आई और शहीर के चेहरे के पास झुक गई। उसने बहुत मासूमियत से अपने गीले और घने बालों को एक झटका दिया, जिसे पानी की ठंडी और महकती हुई बूंदें
سیدھی شہیر کے چہرے اور اس کی بند آنکھوں پر جا گری۔ پانی کا وہ تڑپا دینے والا ٹھنڈا لمس محسوس کرتے ہی شہیر ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے جیسے ہی اپنی بھاری آنکھیں کھولی تو اس کے بالکل سامنے پلورشا کا وہ مسکراتا اور کھلکھلاتا ہوا چہرہ تھا جو صبح کے نور میں کسی چمکتے ستارے کی طرح لگ رہا تھا۔ پلورشا اسے یوں پریشان دیکھ کر اپنی ہنسی پر قابو نہ رکھ سکی اور اپنے چھوٹے چھوٹے دانت نکال کر ہنسنے لگی۔ شہیر نے ایک سیکنڈ کے لیے صورتحال کو سمجھا اور پھر اس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے ایک پل کی بھی تاخیر کیے بغیر اپنا مضبوط ہاتھ آگے بڑھایا اور پلورشا کی پتلی کمر کے گرد گھما کر اسے ایک ہی جھٹکے سے بیڈ پر اپنے بالکل قریب کھینچ لیا۔ پلورشا اس اچانک حملے پر بالکل تیار نہیں تھی۔ اس کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی اور وہ سیدھی شہیر کے چوڑے اور گرم سینے پر جا گری۔ شہیر نے اسے اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں اس طرح جکڑ لیا کہ پلورشا کے لیے وہاں سے ہلنا بھی ناممکن ہو گیا تھا۔ پلورشا کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اس کے گیلے بالوں کی خوشبو شہیر کے حواسوں پر چھانے لگی تھی۔ شہیر نے اس کے چہرے پر بکھری لٹوں کو بہت نرمی سے اپنی انگلیوں سے ہٹایا اور اس کی بڑی بڑی معصوم آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گہرے لہجے میں کہا، تو یہ شرارت ہو رہی ہے؟ صبح صبح ابھی سے اپنے شوہر کو تنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ پلورشا نے شرم سے اپنی آنکھیں مینچ لی اور دھیمی آواز میں بولی، شہیر بھائی چھوڑے نا، کوئی آ جائے گا۔ شہیر نے اس کا یہ جملہ سنتے ہی اپنی گرفت کچھ اور سخت کر دی اور اس کے گلابی گال کو چھوتے ہوئے بولا، ابھی کل رات ہی تمہیں سمجھایا تھا نا کہ اب بھائی نام کا کوئی رشتہ نہیں ہے ہمارے درمیان۔ میں شوہر ہوں تمہارا، اور شوہر کے سامنے یوں شرارتیں کرو گی تو اس کی سزا تو بھگتنی پڑے گی۔ یہ کہہ کر شہیر نے اپنے لب پلورشا کے گیلے ماتھے پر رکھ دیے اور پھر آہستہ آہستہ اس کے پورے وجود میں ایک انوکھی تپش پھیلنے لگی۔ پلورشا کا سانس اس کی والہانہ شدت سے رکنے لگا تھا، مگر اس بار اس کے دل میں کوئی جھجک نہیں تھی، بلکہ وہ شدید محبت کے حصار میں خود کو بالکل محسوس کر رہی تھی۔ وہ دونوں اس چمکتی ہوئی صبح کے سحر میں ایک دوسرے کی آغوش میں گم تھے اور کمرے کی فضا ان کی دھڑکنوں کی آواز سے مہک رہی تھی۔ ابھی وہ دونوں ایک دوسرے کے سحر میں کھوئے ہی تھے کہ اچانک کمرے کے باہری لکڑی کے دروازے پر دستک کی آواز گونجی۔ دستک اس اچانک آواز پر پلورشا بری طرح گھبرا گئی اور ایک جھٹکے سے شہیر کی گرفت سے آزاد ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے گال شرم سے سرخ ہو رہے تھے اور وہ جلدی سے اپنے بکھرے بالوں کو سنبھالنے لگی۔ دروازے کے باہر سے حویلی کی بوڑھی ملازمہ کی دھیمی آواز آئی، چھوٹے صاحب جی، بڑے صاحب جی نے نیچے ناشتے کی میز پر آپ دونوں کو یاد کیا ہے اور کہا ہے کہ جلدی نیچے تشریف لے آئیں۔ ملازمہ کی بات سن کر شہیر نے گہرا سانس لیا اور اپنے چہرے پر سنجیدگی لاتے ہوئے باہر آواز دی کہ ہم بس کچھ دیر میں نیچے آ رہے ہیں۔ پلورشا نے جلدی سے اپنے لباس کو ٹھیک کیا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے گیلے بالوں کو سمیٹا۔ پلورشا کا دل ابھی تک تیزی سے دھڑک رہا تھا، جبکہ شہیر کے چہرے پر صبح والا رومانوی پن اب غائب ہو چکا تھا اور اس کی جگہ اس کی پرانی سنجیدگی نے لے لی تھی۔ وہ دونوں کمرے سے نکل کر نیچے وسیع و ریز ہال کی طرف بڑھے، جہاں ناشتے کی بڑی میز پر شہیر کے والد دلاور خان اور اس کی ماں زرینہ بیگم پہلے سے موجود تھے۔ دلاور خان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک گہرا اور پراسرار وقار تھا، جبکہ زرینہ بیگم پلورشا کو دیکھ کر اپنا منہ دوسری طرف کر گئی۔ پلورشا اور شہیر خاموشی سے اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے اور ناشتے کا آغاز ہوا۔ ابھی ناشتہ ختم ہوا تھا کہ دلاور خان نے اپنا چمچ میز پر رکھا اور اپنی گہری نظریں شہیر پر جماتے ہوئے انتہائی رعبدار آواز میں کہا، شہیر بیٹا، اب تمہاری شادی کی مصروفیت ختم ہو چکی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم آج ہی شہر کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ وہاں تمہارا اتنا بڑا کاروبار ہے جو پچھلے کئی دنوں سے بند پڑا ہے۔ تم شہر جا کر اپنا بزنس سنبھالو، اور جہاں تک پلورشا کا تعلق ہے تو وہ اب اس حویلی کی بڑی بہو ہے، اس لیے وہ یہیں حویلی میں ہمارے پاس رہے گی اور ہم یہاں پر تمہاری بیوی کو گاؤں کے طور طریقے سکھا دیں گے، کیونکہ کل کو اسے گاؤں کی عورتوں کے مسائل دیکھنے ہیں اور اس حویلی کی ذمہ داریوں کو سنبھالنا ہے۔ دلاور خان کا یہ اچانک اور یک طرفہ فیصلہ سن کر شہیر ایک دم بری طرح پریشان ہو گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس نے گھبرا کر اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، لیکن
ابا جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی تو ہماری شادی کو 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور ابھی تو ہمارا ولیمہ بھی نہیں ہوا، تو میں اتنی جلدی پلوشہ کو چھوڑ کر شہر کیسے جا سکتا ہوں؟ شہیر کی یہ بات سن کر دلاور خان کے چہرے پر ایک سخت تاثر ابھرا اور انہوں نے میز پر تھوڑا سا جھکتے ہوئے کہا، شہیر میں نے فیصلہ سنا دیا ہے اور دلاور خان کا فیصلہ بدلا نہیں جاتا۔ رہی بات ولیمے کی، تو ابھی دوپہر میں گاؤں کے چیدہ چیدہ لوگوں کا ولیمہ رکھوایا گیا ہے۔ وہ فنکشن دوپہر میں ہی ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد تم شام میں شہر کے لیے نکل جاؤ گے۔ پلوشہ کو بھی شہر کی زندگی کا کچھ معلوم نہیں ہے، اسے یہی رہ کر حویلی کے آداب سیکھنے ہوں گے، اس لیے اب اس بحث کا کوئی جواز نہیں بنتا اور تم اپنی تیاری کرو۔ دلاور خان کا یہ دو ٹوک اور لوہے جیسا سخت فیصلہ سن کر شہیر بالکل مجبور ہو گیا۔ وہ اپنے باپ کے سامنے کبھی زبان نہیں کھول سکتا تھا، اس لیے اس نے خاموشی سے اپنا سر جھکا لیا، جبکہ پلوشہ کے حلق میں جیسے سانس ہی اٹک گئی تھی۔ ناشتے کی میز سے اٹھ کر جب وہ دونوں واپس اپنے کمرے میں آئے تو پلوشہ کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر بچوں کی طرح زاروں کی تار رونے لگی۔ اس کے آنسو اس کے گلابی گالوں کو بھگو رہے تھے اور وہ روتے ہوئے شہیر کی طرف دیکھ کر انتہائی معصومیت اور بے بسی سے بولی، شیر بھائی میں آپ کے بغیر اس اتنی بڑی حویلی میں کیسے رہوں گی؟ آپ مجھے اپنے ساتھ شہر لے کر چلیں، خدا کے لیے مجھے یہاں اکیلا مت چھوڑے۔ پلوشہ کی یہ تڑپ اور اس کے آنسو دیکھ کر شہیر کا دل بھی اندر سے بری طرح کٹ رہا تھا، مگر وہ اپنے باپ کے اس فیصلے کے سامنے بالکل بے بس کھڑا تھا۔ شہیر نے آگے بڑھ کر بیڈ پر روتی ہوئی پلوشہ کے دونوں لرزتے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے اور اس کے بالکل قریب بیٹھ کر اس کے اداس چہرے کو دیکھنے لگا، مگر وہ اپنے باپ دلاور خان کے سخت مزاج اور حویلی کے اصولوں سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے وہ ان کے فیصلے کے سامنے بالکل مجبور تھا۔ پلوشہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی، بلکہ وہ شہیر کے اپنے سگے تایا کی بیٹی تھی، جو دوسرے گاؤں کے بہت بڑے اور معزز ذمہ دار تھے۔ شہیر پلوشہ کو اپنے بچپن سے بے پناہ پسند کرتا تھا اور اس کے دل میں پلوشہ کے لیے ایک سچی اور والہانہ محبت چھپی ہوئی تھی۔ جب شہیر شہر اور باہر کے ملک سے اپنی پڑھائی مکمل کر کے واپس آیا تھا تو اس نے اسی دن اپنے ابا جی دلاور خان کے سامنے اپنے دل کی بات رکھی تھی اور پلوشہ سے شادی کی خواہش ظاہر کی تھی۔ دلاور خان نے کسی خاص مقصد اور گہری پلاننگ کے تحت فوراً اس شادی کے لیے ہاں کر دی تھی اور راتوں رات یہ رخصتی کروا دی تھی۔ دلاور خان نے اب جان بوجھ کر شہیر کو شہر بھیجنے کا فیصلہ بھی اسی لیے کیا تھا، مگر شہیر ان سب باتوں سے انجان تھا۔ شہیر نے بہت نرمی سے پلوشہ کے گالوں پر بہتے ہوئے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں سے پونچھا اور انتہائی دھیمے اور محبت بھرے لہجے میں کہنے لگا، پلوشہ میری بات غور سے سنو، روتے نہیں ہیں تم ابھی حویلی کی بڑی بہو ہو اور ابا جی نے اگر کوئی فیصلہ کیا تو اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی بڑی وجہ ہوگی۔ میں تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ کر بالکل نہیں جانا چاہتا، لیکن بزنس کے معاملات ایسے ہیں کہ میرا شہر جانا بہت ضروری ہے۔ تم بالکل فکر مت کرو، میں وہاں پہنچتے ہی تمہیں روز فون کروں گا اور جیسے ہی مجھے چند دنوں کی مہلت ملے گی میں فوراً تمہیں لینے کے لیے واپس حویلی آ جاؤں گا۔ تب تک تم نے ہمت سے کام لینا ہے اور ابا جی کی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ پلوشہ نے سسکیاں لیتے ہوئے اپنا سر شہیر کے چوڑے کندھے پر رکھ دیا اور اس کے مڈل کلاس معصوم ذہن کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو شوہر اپنے کل رات اتنی شدت سے اپنی آغوش میں لے کر بیٹھا تھا وہ آج شام اسے یوں تنہا چھوڑ کر کیوں جا رہا ہے۔ ابھی وہ دونوں اسی دکھ میں ڈوبے ہوئے تھے کہ حویلی کے صحن سے مہمانوں کی آمد کا شور سنائی دینے لگا۔ دوپہر کا وقت ہو چکا تھا اور دلاور خان کے حکم کے مطابق گاؤں کے چیدہ چیدہ اور معزز لوگوں کے لیے ولیمے کی تقریب کا آغاز ہو چکا تھا۔ پلوشہ کو دوبارہ سے تیار کیا گیا اور وہ بھاری زیورات اور قیمتی لباس پہن کر شہیر کے ساتھ ولیمے کی محفل میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر بناوٹی مسکراہٹ تو تھی، مگر اندر سے اس کا دل بری طرح رو رہا تھا۔ تقریب جیسے ہی ختم ہوئی تو شام کے سائے گہرے ہونے لگے اور حویلی کے سامنے شہیر کی بڑی کالی گاڑی آ کر کھڑی ہو گئی، جس میں اس کا سامان رکھوایا جا چکا تھا۔ شہیر اپنے والدین سے ملا اور دلاور خان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ شہیر بیٹا اب تم جاؤ اور پیچھے کی بالکل فکر مت کرنا، یہاں سب کچھ ٹھیک رہے گا۔ شہیر نے آخری بار مڑ کر پلوشہ کی طرف دیکھا
جو حویلی کے بڑے دروازے کی اوٹ میں کھڑی اپنی تڑپتی ہوئی آنکھوں سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ شہیر نے دل پر پتھر رکھا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی دھیرے دھیرے حویلی کے بڑے پھاٹک سے باہر نکل کر سڑک پر دوڑنے لگی، اور پلوشا کو ایسا لگا جیسے اس کے وجود سے اس کی روح ہی کھینچی جا چکی ہو۔ وہ بھاگتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں آئی اور بیڈ پر گر کر تکیے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ جہاں اب شہیر کی خوشبو تو موجود تھی مگر وہ خود اسے ہزاروں میل دور رہ چکا تھا۔ وہ بیڈ کے کونے میں سمٹی ہوئی دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سن رہی تھی، اور اس کے ذہن میں بار بار شہیر کا وہ محبت بھرا لمس اور پھر اچانک اس کا یوں دور چلے جانا کسی ڈراؤنے خواب کی طرح گھوم رہا تھا۔ ابھی وہ اسی اداسی میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اس کے بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا اس کا چھوٹا سا موبائل فون اچانک وائبریٹ کرنے لگا۔ پلوشا نے چونک کر اسکرین پر دیکھا تو وہاں شہیر کا نام چمک رہا تھا۔ اس نے ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر کیے بغیر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف سے شہیر کی وہی گہری اور جانی پہچانی آواز ابھری جس میں پلوشا کے لیے بے پناہ تڑپ اور بے چینی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ شہیر نے دھیمی آواز میں پوچھا، پلوشا تم ٹھیک ہو؟ کیا تم رو رہی ہو؟ میں ابھی اپنے شہر والے اپارٹمنٹ پہنچا ہوں مگر میرا دل وہیں حویلی میں تمہارے پاس چھوٹ گیا ہے۔ پلوشا نے جیسے ہی شہیر کی آواز سنی اس کے سسکتے ہوئے آنسو ایک بار پھر بہہ نکلے اور اس نے روتے ہوئے کہا، شہیر آپ مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کر گئے؟ مجھے یہاں بہت اکیلا پن لگ رہا ہے، اور چھوٹی امی نے شام کو مجھے اتنی عجیب نظروں سے دیکھا کہ مجھے ڈر لگنے لگا۔ شہیر نے جب پلوشا کے منہ سے اپنی ماں زرینہ بیگم کا ذکر سنا تو اس کے چہرے پر تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی ماں پلوشا کو پسند نہیں کرتی تھی، اور ابا جی کے اس فیصلے پر وہ اندر ہی اندر جل رہی تھی۔ شہیر نے پلوشا کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، پلوشا میری جان تم بالکل پریشان مت ہو، اور امی کی باتوں پر دل چھوٹا مت کرو۔ ابا جی حویلی میں موجود ہیں، وہ تمہارا پورا خیال رکھیں گے۔ تم بس اپنا دھیان رکھو اور رات کو کمرے کا دروازہ اندر سے اچھی طرح بند کر کے سونا۔ میں بہت جلد تمہارے پاس آؤں گا۔ شہیر نے پلوشا سے بات کر کے کسی طرح اس کا دل تو بہلا دیا مگر فون بند کرنے کے بعد وہ خود اپنے اپارٹمنٹ کی بالکنی میں کھڑا گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ وہ اپنے تائی کی اس معصوم بیٹی کو کسی بھی قیمت پر آنچ نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ اگلی صبح جب پلوشا حویلی کے ہال میں آئی تو دلاور خان نے اسے اپنے پاس بلایا اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، پلوشا بیٹا تم اب اس گھر کی بڑی بہو ہو اور آج سے حویلی کے تمام خاندانی معاملات اور غریبوں کی مدد کا کام تم خود سنبھالو گے۔ دلاور خان پلوشا کو یہ ذمہ داری اس لیے دے رہے تھے تاکہ وہ گاؤں کے لوگوں کی نظروں میں آئے اور اس کے تایا زاد بھائیوں کو یہ پیغام جائے کہ پلوشا اب دلاور خان کے تحفظ میں ہے۔ پلوشا نے سر جھکا کر ان کا یہ حکم قبول کر لیا، اور ابھی وہ ہال سے باہر نکل ہی رہی تھی کہ سامنے کوریڈور میں اسے اپنے تایا کا بڑا بیٹا یعنی اس کا سگا کزن کامران کھڑا نظر آیا۔ کامران کو اچانک حویلی کے اندر دیکھ کر پلوشا کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ کامران کی نظریں ہمیشہ سے اس کی جائیداد پر تھیں۔ کامران نے پلوشا کے قریب آ کر ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پلوشا مبارک ہو شادی۔ تمہاری شادی تو ہوگی مگر تمہارا شوہر تو شادی کے اگلے دن تمہیں چھوڑ کر شہر بھاگ گیا۔ لگتا ہے اسے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کامران کی اس طنز بھرے لہجے نے پلوشا کے دل کو چھلنی کر دیا۔ اس کی معصوم آنکھوں میں آنسو ترنے لگے، لیکن وہ کامران کو کوئی جواب دیے بغیر وہاں سے تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس حویلی میں بچھے ہوئے شطرنج کے مہروں میں سے وہ سب سے مظلوم مہرہ تھی۔ کامران کوریڈور سے مڑا تو اس کا سامنا دلاور خان سے ہوا۔ دلاور خان کے چہرے پر اس وقت کوئی جلال یا غصہ نہیں تھا، بلکہ ان کے لبوں پر ایک گہری اور سرد مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ کامران نے اپنے چچا دلاور خان کو دیکھا تو اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ دلاور خان نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا اور انتہائی دھیمی اور روبدار آواز میں کہا، کامران بیٹا تم اتنے سالوں بعد اس حویلی میں آئے ہو تو اپنے چچا سے یوں نظریں کیوں چرا رہے ہو؟ میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت کیا سوچ رہے ہو۔ تم یہی سوچ رہے ہو نا کہ پلوشا کے والد کی یعنی میرے بڑے بھائی کی وہ اربوں روپے کی جائیداد اور دوسرے گاؤں کی زرخیز زمینیں اب تمہارے ہاتھ آ جائیں گی تو یہ بھول جاؤ، کیونکہ میں نے چالاکی سے پلوشا کو اپنے بیٹے
شہر کے پلے باندھ کر اس حویلی کی بہو بنا لیا ہے؟ کامران نے گھبرا کر اپنے چچا کی طرف دیکھا۔ دلاور خان کی آنکھوں میں لالچ کی وہ چمک تھی جو اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ دلاور خان نے تسبیح کے دانے گراتے ہوئے آگے کہا، کامران تم ابھی بچے ہو، دلاور خان کے دماغ کو پڑھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ میں نے اپنے بیٹے شیر کی اس نادان اور پاگل لڑکی سے شادی کسی محبت یا خاندانی مروت سے نہیں کروائی، بلکہ میری نظریں اپنے بڑے بھائی کی ان زمینوں پر تھی جو قانونی طور پر صرف پلوشہ کے نام منتقل ہونی تھی۔ اگر میں یہ شادی نہ کرواتا تو وہ ساری جائیداد پلوشہ کسی اور گھر لے جاتی۔ میں نے شیر کو جان بوجھ کر شہر بھیجا تاکہ وہ میرے راستے میں نہ آئے اور پلوشہ یہاں حویلی میں میرے رحم و کرم پر اکیلی رہ جائے۔ اب اس لڑکی کے دستخط اور انگوٹھے جائیداد کے کاغذات پر کیسے لگوانے ہیں اور اس کا استعمال کیسے کرنا یہ دلاور خان سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے تم پلوشہ کے پیچھے پڑنے اور اس حویلی کے چکر کاٹنے کے بجائے چپ چاپ یہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ اب اس جائیداد کی ایک انچ زمین بھی تم لوگوں کو نہیں ملے گی۔ دلاور خان نے کامران کو صاف لفظوں میں حویلی سے نکل جانے کا اشارہ دے کر وہاں سے رخصت کر دیا۔ دلاور خان کا یہ خوفناک اور لالچی روپ دیکھ کر حویلی کی در و دیوار بھی جیسے کانپ اٹھے تھے۔ وہ انسان جو اب تک پلوشہ کا محافظ بن کر دکھا رہا تھا، وہ حقیقت میں اس کا سب سے بڑا شکاری نکلا، جس نے اپنے سگے بھائی کی دولت ہڑپ کرنے کے لیے ایک 16 سال کی معصوم لڑکی کو اپنے بیٹے کی زندگی کا حصہ بنا کر اس حویلی کے قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ اور شہیر اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ اس کا اپنا باپ اس کی سچی محبت کو اپنی دولت کی ہوس کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ آدھی رات کا گھپ اندھیرا پوری حویلی پر چھا چکا تھا اور فضا میں ایک سنسنی خیز پراسراریت پھیلی ہوئی تھی۔ پلوشہ اپنے کمرے میں اکیلی بیڈ پر بیٹھی بری طرح بے قرار تھی اور اس کا دل کسی انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ شام سے اب تک شیر کا کوئی فون نہیں آیا تھا۔ اس نے کئی بار نمبر ملانے کی کوشش کی تھی مگر شہر میں نیٹ ورک خراب ہونے کی وجہ سے بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ شہر کی یہ خاموشی پلوشہ کو اندر ہی اندر ڈرا رہی تھی اور اوپر سے دن کے وقت کوریڈور میں کامران کی ان زہریلی اور لالچی نظروں نے اسے اور زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ اس حویلی کے اس بڑے کمرے میں اپنے ہی سائے سے ڈر لگ رہا تھا اور وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ابھی وہ اسی ذہنی اذیت اور بے چینی کی حالت میں بیڈ پر لیٹنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آدھی رات کے سنسان پہر میں اس کے کمرے کے بھاری لکڑی کے دروازے پر اچانک دھیمی سی دستک ہوئی۔ اس وقت دروازے پر دستک سن کر پلوشہ کا دل حلق میں آ گیا۔ وہ گھبرا کر بیڈ سے اٹھی اور لرزتے قدموں سے دروازے کے قریب پہنچی۔ اس نے جیسے ہی دروازے کی اوٹ سے باہر جھانکا تو سامنے سفید لباس میں دلاور خان کھڑے تھے۔ پلوشہ نے انہیں اپنا سسر اور سگا چچا سمجھ کر فوراً احترام سے سر جھکایا اور دل ہی دل میں سکون محسوس کیا کہ چلو کوئی بڑا جاگ رہا ہے۔ اس نے ادب سے دروازہ پورا کھول دیا اور دلاور خان کو کمرے میں آنے کی اجازت دے دی۔ دلاور خان کے چہرے پر اس وقت ہمیشہ کی طرح گہرا اور سنجیدہ وقار تھا، مگر ان کی آنکھوں کے پیچھے ایک مکروہ فریب چھپا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے کمرے کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ایک بڑی فائل پلوشہ کے سامنے بیڈ پر رکھ دی۔ پلوشہ نے حیرت سے ان کاغذات کی طرف دیکھا اور پھر اپنے سسر کے چہرے کو تکنے لگی۔ دلاور خان نے اپنی گہری اور رعبدار آواز میں بغیر کسی تمہید کے پلوشہ سے کہا، پلوشہ بیٹا، یہ تمہارے دادا کی جائیداد اور ان زمینوں کے کچھ ضروری سرکاری کاغذات ہیں جو اب تمہاری شادی کے بعد اس حویلی کے نام منتقل ہونے ہیں۔ میں تمہارا چچا ہوں اور تمہارا برا کبھی نہیں چاہوں گا۔ تم چپ چاپ اس پین کو پکڑو اور ان تمام کاغذات پر اپنے دستخط کر دو۔ پلوشہ یہ سن کر ایک لمحے کے لیے بہت حیران ہوئی اور اس کے معصوم ذہن میں ایک سوال ابھرا کہ شہر کی غیر موجودگی میں ابا جی یہ سب کیوں کروا رہے ہیں؟ لیکن چونکہ وہ صرف 16 سال کی ایک نادان اور معصوم لڑکی تھی جسے دنیا داری اور جائیداد کے قوانین کا کچھ بھی علم نہیں تھا اور وہ دلاور خان کو اپنے والد کی جگہ سمجھتی تھی، اس لیے اس نے بغیر کوئی دوسرا سوال کیے اور بغیر کوئی سوچے سمجھے پین اٹھایا اور ان تمام کاغذات پر اپنے دستخط کر دیے۔ پلوشہ کے دستخط کرتے دلاور خان کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور مکر سے بھری مسکراہٹ ابھر آئی۔ انہوں نے وہ فائل فوراً اپنے ہاتھ میں لی جیسے انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی جنگ جیت لی ہو۔ جائیداد اب مکمل طور پر دلاور خان کے نام ہو چکی تھی
اور پلوشہ کا استعمال ختم ہو چکا تھا۔ دلاور خان نے فائل اپنی بغل میں دبائی اور پھر بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے گلاس کی طرف اشارہ کیا جس میں وہ خود اپنے ساتھ دودھ لے کر آئے تھے۔ انہوں نے بہت مصنوعی محبت سے پلوشہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، پلوشہ بیٹا، تم بہت تھک چکی ہو اور پریشان بھی ہو، یہ گرم دودھ کا گلاس پی لو اور آرام سے سو جاؤ۔ پلوشہ نے ان کی بات مان کر وہ دودھ کا گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں پورا پی لی۔ دودھ پیتے ہی اسے اپنے سر میں ایک عجیب سا بھاری پن محسوس ہونے لگا۔ دلاور خان نے پلوشہ کو بیڈ پر لیٹتے ہوئے دیکھا تو ان کے لبوں پر ایک آخری سرد مسکراہٹ آئی اور وہ خاموشی سے کمرے کا دروازہ بند کر کے باہر نکل گئے۔ پلوشہ کی آنکھیں اب نیند کے شدید غلبے سے بند ہو رہی تھی اور وہ نہیں جانتی تھی کہ اس دودھ میں کیا ملا ہوا تھا اور اگلی صبح اس کے لیے ایک نیا طوفان لانے والی ہے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن حویلی کے بلند و بالا در و دیوار پر پڑی تو ہمیشہ کی طرح چہچہاہٹ کے بجائے حویلی کی فضا ایک گہرے اور ہولناک سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ حویلی کی بوڑھی ملازمہ روز کی طرح پلوشہ کو جگانے اور اس کے کمرے کی صفائی کرنے کے لیے اوپر پہنچی تو یہ دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے کہ پلوشہ کے کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ پورا کھلا ہوا تھا۔ ملازمہ نے گھبرا کر اندر جھانکا تو بیڈ بالکل خالی تھا اور پورا کمرہ سنسان پڑا تھا۔ ملازمہ نے بے چینی میں پلوشہ کا نام لے کر پکارا مگر پورے کمرے میں صرف خاموشی گونج رہی تھی۔ وہ جیسے ہی بیڈ کے قریب گئی تو تکیے کے بالکل اوپر ایک سفید کاغذ کا ٹکڑا رکھا ہوا دکھائی دیا۔ ملازمہ نے وہ کاغذ اٹھایا اور دوڑتی ہوئی نیچے صحن کی طرف بھاگی جہاں دلاور خان اور زرینہ بیگم بیٹھے ہوئے تھے۔ ملازمہ نے ہانپتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، بڑے صاحب جی، چھوٹی بی بی اپنے کمرے میں نہیں ہے اور ان کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، بیڈ سے یہ خط ملا ہے۔ ملازمہ کا یہ کہنا تھا کہ پوری حویلی میں ایک دم شور اور ہنگامہ مچ گیا۔ زرینہ بیگم نے فوراً وہ کاغذ چھینا اور اونچی آواز میں پڑھنا شروع کیا۔ اس خط میں کیا لکھا تھا کہ میں پلوشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے بھاگ رہی ہوں کیونکہ میں شہیر سے نہیں بلکہ اپنے کزن کامران سے سچی محبت کرتی ہوں اور میں اب کامران کے ساتھ فرار ہو رہی ہوں، اس لیے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کی جائے۔ یہ خط پڑھتے ہی حویلی میں جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ زرینہ بیگم پلوشہ کو بدکماش اور بے حیا کہہ کر کوسنے لگی جبکہ دلاور خان کے چہرے پر ایک عجب سی عیارانہ خاموشی تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رات پلوشہ کو نشہ دودھ پلانے کے بعد یہ جھوٹا خط انہوں نے خود وہاں رکھوایا تھا۔ دلاور خان نے اسی وقت شہر میں موجود شہیر کو فون ملایا اور روتی ہوئی بناوٹی آواز میں کہا، شیر بیٹا، تم کیا گئے؟ تمہاری غیر موجودگی میں پلوشہ نے ہمارے خاندان کی عزت مٹی میں ملا دی۔ وہ راتوں رات اپنے کزن کامران کے ساتھ حویلی سے فرار ہو گئی ہے اور اپنے پیچھے خط چھوڑ گئی ہے۔ یہ خبر جیسے ہی شہر میں موجود شیر کے کانوں تک پہنچی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اس کا فون ہاتھ سے چھوٹ کر گرتے گرتے بچا۔ اس کا دل یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ جو لڑکی کل رات تک اس کی آغوش میں اتنی معصومیت سنس رہی تھی وہ ایسا گھناؤنا قدم اٹھا سکتی ہے۔ شہیر اپنی گاڑی کی طرف بھاگا اور دیوانوں کی طرح گاڑی بگاتا ہوا چند ہی گھنٹوں میں شہر سے حویلی پہنچ گیا۔ وہاں آمتا ہوا سیدھا ہال میں داخل ہوا جہاں پورا خاندان جمع تھا۔ شہیر نے تڑپتی ہوئی آواز میں کہا، ابا جی، کہاں ہے وہ خط؟ مجھے دکھائیں۔ دلاور خان نے وہ سفید کاغذ شہیر کے ہاتھ میں تھما دیا۔ شہیر نے جب پلوشہ کے نام سے لکھا ہوا وہ خط پڑھا تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس خط میں پلوشہ کے دستخط بالکل اصلی تھے کیونکہ رات دلاور خان نے جائیداد کے بہانے اس معصوم لڑکی سے اسی کاغذ کے نیچے دستخط کروا لیے تھے۔ شہیر نے اس خط کو اپنے ہاتھوں میں بری طرح مسل دیا اور اس کا وجود غصے اور صدمے سے کانپنے لگا۔ اس نے چلا کر کہا، نہیں، یہ جھوٹ ہے، پلوشہ ایسی لڑکی نہیں ہے، یہ پلوشہ کا خط نہیں ہو سکتا۔ مجھے اپنی پلوشہ پر پورا یقین ہے مگر وہ خط پر موجود اس کے اپنے دستخط دیکھ کر بری طرح الجھن اور بے قراری کا شکار ہو چکا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی پیٹھ پیچھے حویلی میں کتنا بڑا خونی کھیل کھیلا جا چکا ہے۔ شہیر نے لال انگارہ آنکھوں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور تڑپ کر کہا، ابا جی، میں خاموش نہیں بیٹھ سکتا، میں ابھی جا کر اس کامران کی گردن مروڑ دوں گا اور اسے پوچھوں گا کہ میری پلوشہ کہاں ہے۔ شہیر کا یہ جلال دیکھ کر دلاور خان کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور انہوں نے فوراً آگے بڑھ کر شہیر کا راستہ روکا اور سختی سے کہنے لگے، شہیر رک جاؤ، جذبات میں مت آؤ،
کامران کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہی خاندان کی بدنامی ہو چکی ہے، تم وہاں جا کر تماشا مت کھڑا کرو۔ لیکن شہیر اس وقت کسی کے روکنے سے کہاں رکنے والا تھا۔ اسے اپنے باپ کا ہاتھ جھٹکا اور دیوانوں کی طرح حویلی سے نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھا اور سیدھا کامران کے ٹھکانے کی طرف بھاگا۔ جب شہیر وہاں پہنچا تو کامران اسے اپنے ڈیرے پر ہی مل گیا۔ شہیر نے گاڑی سے اترتے ہی کامران کا گریبان پکڑ لیا، اسے دیوار سے لگا کر چلا کر بولا، کمینے کہاں ہے بلور شاہ؟ بول ورنہ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کامران شہیر کا یہ جنون دیکھ کر پہلے تو گھبرا گیا، مگر پھر اس نے غصے سے شہیر کا ہاتھ جھٹکا اور بولا، شہیر تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ بلور شاہ میرے پاس نہیں ہے اور نہ ہی مجھے پتہ ہے کہ وہ کہاں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ تمہارے باپ دلاور خان نے ہی اس معصوم لڑکی کے ساتھ کچھ بہت غلط کیا ہے۔ وہ جائیداد کا بھوکھا، بلور شاہ کی زمین ہڑپ کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ کامران کے منہ سے ہی اپنے باپ کے خلاف یہ الفاظ سن کر شہیر کا ضبط جواب دے گیا اور اس نے ایک زوردار مکہ کامران کے چہرے پر دے مارا۔ اس پر دونوں لڑکوں کے درمیان شدید ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ کامران نے بھی پلٹ کر وار کیا، مگر شہیر پر اس وقت بلور شاہ کی محبت اور غصے کا جنون سوار تھا۔ اس نے کامران کو بری طرح مار پیٹ کر لہو لہان کر دیا اور شدید غصے میں ہامتا ہوا واپس حویلی لوٹ آیا۔ جب وہ خون آلود کپڑوں کے ساتھ حویلی کے ہال میں داخل ہوا تو دلاور خان نے اسے اس حالت میں دیکھ کر شدید غصے کا اظہار کیا۔ دلاور خان نے اپنی کڑک دار آواز میں کہا، شہیر یہ کیا بدتمیزی ہے؟ پہلے اس لڑکی کے بھاگنے سے پورے گاؤں میں ہماری تھو تھو ہو رہی اور اب تم رشتہ داروں پر ہاتھ اٹھا کر خاندان کی اور بدنامی کر رہے ہو۔ ہوش کے ناخن لو اور اب اس طرح کی بیوقوفانہ حرکتیں کرنا بند کرو۔ بلور شاہ اپنی مرضی سے کہیں گئی ہے اور اگر اسے واپس آنا ہوگا تو وہ خود ہی ایک دن آ جائے گی۔ اب تمہارا رکنا یہاں فضول ہے، تم اسی وقت واپس شہر چلے جاؤ اور اپنے کاروبار پر دھیان دو۔ دلاور خان نے ایک بار پھر اپنا دباؤ استعمال کر کے شہیر کو مجبور کر دیا اور اسے واپس شہر کی طرف روانہ کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایک شہیر یہاں رہا تو وہ سچ کے بہت قریب پہنچ جائے گا۔ دوسری طرف حویلی کے سب سے نچلے حصے میں بنے ایک پرانے اور تاریک تہہ خانے کا منظر تھا، جہاں گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اسی اندھیرے کمرے کے کونے میں بلور شاہ مٹی پر گری پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ پیر رسیوں سے بندھے ہوئے تھے اور اس کا وہ خوبصورت ہرا ریشمی سوٹ مٹی سے ہٹا ہوا تھا۔ نشے کا اثر اب دھیرے دھیرے کم ہو رہا تھا اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں روتے ہوئے سسکیاں لے رہی تھی۔ اس کے حلق سے صرف ایک ہی نام نکل رہا تھا، شہیر خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ معصوم لڑکی سچ سے بالکل بے خبر تھی کہ اس پر یہ ظلم کرنے والا کوئی باہر کا دشمن نہیں بلکہ اس کا اپنا سگا چچا اور سسر دلاور خان تھا۔ شہیر دلاور خان کی شدید دباؤ پر بظاہر خاموشی سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر شہر کی طرف روانہ تو ہو گیا تھا، لیکن اس کا دل اور دماغ اب بھی بلور شاہ کے تانے بانے میں الجھا ہوا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس حویلی میں کچھ ایسا چل رہا ہے جو عام نظروں سے چھپا ہوا ہے، اسی لیے شہر کے راستے میں اس نے اپنی گاڑی روکی اور اپنے سب سے پرانے اور انتہائی وفادار خاص ملازم مراد کو چپکے سے واپس حویلی بھیج دیا۔ شہیر نے مراد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ مراد مجھے بلور شاہ کے کردار پر خود سے زیادہ یقین ہے، تم حویلی کے ارد گرد ہی رہو اور چپ چاپ بلور شاہ کا سراغ لگاؤ کہ وہ کہاں غائب ہوئی ہے۔ مراد جو شہیر کا نمک خوار تھا، اس نے دل و جان سے یہ حکم قبول کیا اور حویلی کے پچھلے راستوں پر نظر رکھنے لگا۔ 2 دن تک مراد حویلی کے نوکروں اور پہرے داروں کی سرگرمیوں کو دیکھتا رہا اور پھر تیسری رات اسے بہت بڑا سراغ مل گیا۔ اس نے دیکھا کہ دلاور خان کا ایک خاص آدمی رات کے اندھیرے میں حویلی کے اسی پرانے اور متروکہ تہہ خانے کی طرف کھانے کی پلیٹ لے کر جا رہا ہے۔ مراد نے خاموشی سے اس کا پیچھا کیا اور جب کھڑکی کے سراغ سے اندر جھانکا تو وہاں بلور شاہ کو رسیوں میں بندھا دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ مراد نے ایک پل کی بھی تاخیر نہیں کی اور فوراً شہر میں موجود شہیر کو فون ملا کر ساری حقیقت اگل دی۔ اس نے بتایا کہ چھوٹے صاحب بلور شاہ بی بی کہیں باہر نہیں بھاگی، بلکہ وہ حویلی کے ہی تاریک تہہ خانے میں قید ہے، اور سب سے ہولناک بات یہ ہے کہ یہ سب کسی اور نے نہیں بلکہ خود بڑے صاحب یعنی دلاور خان نے کیا ہے۔ مراد کے منہ سے یہ سب سچ سن کر شہیر کے پورے جسم میں جیسے آگ لگ گئی، اس کا خون کھولنے لگا۔
اور اس نے اسی وقت اپنی گاڑی کی رفتار بڑھائی اور رات کے گھپ اندھیرے میں واپس حویلی کی طرف دوڑ پڑا۔ حویلی پہنچ کر وہ مراد کی مدد سے پچھلے خفیہ راستے سے بغیر کسی شور کے سیدھا اس تاریخ تہہ خانے میں داخل ہوا جہاں پلور شاہ نیم بے ہوشی کی حالت میں مٹی پر گری ہوئی تھی۔ شہید نے تڑپ کر پلور شاہ کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور جلدی سے اس کے ہاتھ پیر کی رسیاں کھولیں۔ پلور شاہ نے جیسے ہی نیم آنکھوں سے شہید کا چہرہ دیکھا وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ شہید نے پلور شاہ کو مراد کے تحفظ میں حویلی سے باہر محفوظ گاڑی میں بھجوایا اور خود غصے سے بھرا ہوا شیر کی طرح سیدھا دلاور خان کے بڑے کمرے کی طرف بڑھا جہاں اس کا باپ دلاور خان آرام سے اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ شہید نے زور سے دروازہ کھولا تو دلاور خان نے چونک کر اپنے بیٹے کی اس جلال سے بھرے روپ کو دیکھا۔ شہید نے اپنی لال انگارہ آنکھوں سے اپنے باپ کو گھورا اور تڑپتی ہوئی اونچی آواز میں کہا، ابا جی آپ نے یہ کیا کر دیا؟ اپنی سگی بھتیجی اور میری معصوم بیوی کو صرف جائیداد کے لالچ میں اندھیرے تہہ خانے میں زندہ درگور کر دیا۔ آپ اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ شہید کا یہ سیدھا حملہ دیکھ کر دلاور خان پہلے تو چونکے مگر پھر ان کے چہرے پر وہی پرانا اور سخت تیکھا پن واپس آ گیا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھے اور شہید کے بالکل سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ دلاور خان نے انتہائی سرد اور کڑکدار آواز میں کہا، شہید ہوش میں آؤ اور اپنے باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات مت کرو۔ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اس خاندان اور تمہارے فائدے کے لیے کیا ہے۔ وہ پلور شاہ کسی بھی طرح تمہارے قابل نہیں ہے، وہ ایک 16 سال کی بے وقوف اور نادان لڑکی ہے، جبکہ تم شہر کے اتنے بڑے بزنس مین ہو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ تمہارے بڑے تایا کی بیٹی ہے جن کے اربوں روپے کی جائیداد اور زمینیں اگر میں اس طرح حاصل نہ کرتا تو کامران اور اس کا باپ یعنی تمہارا دوسرا تایا اس پوری جائیداد پر ناجائز قبضہ کر لیتے اور ہمارے ہاتھ کچھ نہ آتا۔ پلور شاہ کے نام کی وہ زمینیں سویلے خاک تھی اور دلاور خان اپنی خاندانی امانت کسی دوسرے کے ہاتھ میں کیسے جانے دیتا؟ میں نے اس لڑکی کو مارا نہیں ہے بلکہ صرف کاغذات پر اس کے دستخط لیے ہیں تاکہ وہ دولت ہمیشہ کے لیے ہماری ہو جائے۔ دلاور خان کے منہ سے لالچ اور ہوس کی یہ داستان سن کر شیر کا اپنے باپ پر سے سارا مان ٹوٹ گیا۔ وہ نفرت بھری نظروں سے دلاور خان کو تک رہا تھا۔ دلاور خان نے جب اپنے بیٹے کی آنکھوں میں یہ سرکشی دیکھی تو انہوں نے اپنے لہجے کو مزید سخت اور حکم نامہ بناتے ہوئے کہا، شہید میری بات کان کھول کر سن لو۔ جائیداد کے کاغذات اب ہمارے پاس ہے، اس لیے اب اس نادان لڑکی کی حویلی میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم اسی وقت پلور شاہ کو طلاق دے دو اور ہمیشہ کے لیے اس کا قصہ ختم کرو۔ میں تمہاری شادی شہر کے سب سے بڑے زمیندار خاندان کی پڑھی لکھی لڑکی سے کرواؤں گا جو تمہارے مرتبے کے قابل ہوگی۔ دلاور خان کی یہ بات سن کر شہید کے چہرے پر ایک تلخ اور گہری مسکراہٹ ابھر آئی۔ اسے انتہائی نفرت اور حقارت سے اپنے باپ کو دیکھا اور پختہ لہجے میں کہا، دلاور خان صاحب آپ کو آپ کا یہ غرور اور یہ خون سے رنگی ہوئی زمینیں مبارک ہو۔ مجھے اور پلور شاہ کو آپ کی اس دولت اور اس منحوس حویلی سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ آپ نے جائیداد کے لیے اپنے ضمیر کا سودا کیا لیکن میں اپنی محبت کا سودا کبھی نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر شہید نے ایک پل بھی ضائع نہیں کیا اور مڑ کر تیز قدموں سے حویلی سے باہر نکل گیا۔ باہر گاڑی میں پلور شاہ مراد کے تحفظ میں بیٹھی خوف سے کانپ رہی تھی۔ شہید نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور پلور شاہ کا مٹی سے ہٹا ہوا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس نے پلور شاہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، پلور شاہ اب تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا شہید تمہارے ساتھ ہے۔ جو وہ خود پلور شاہ کو ساتھ لے کر شہر کی طرف نکل گیا اور ان دونوں نے جاتے ہوئے دوبارہ کبھی مڑ کر اس لالچی حویلی اور گاؤں کی طرف نہیں دیکھا۔ شہر پہنچ کر شہید پلور شاہ کو اپنے خوبصورت اور پرسکون بنگلے پر لے آیا تھا۔ شہید نے بہت نرمی سے پلور شاہ کو صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اسے اپنے رومال سے پلور شاہ کے چہرے پر لگی مٹی کو صاف کیا اور اس کی ان بڑی بڑی معصوم آنکھوں میں دیکھا جن میں اب شہیر کے لیے اندھا یقین چمک رہا تھا۔ پلور شاہ نے دھیمی آواز میں پوچھا، شیر کیا ہم اب کبھی وہاں واپس نہیں جائیں گے؟ شہید نے اس کے گلابی لبوں پر اپنی انگلی رکھی اور بہت پیار سے مسکرا کر کہا، نہیں پلور شاہ، میں اب صرف تمہارا شوہر ہوں اور اس دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جدا نہیں کر سکتی۔ شہید نے آگے بڑھ کر پلور شاہ کو اپنی باہوں کے شدید اور گرم حصار میں سمیٹ لیا۔ پلور شاہ نے بھی اپنی تمام تر معصومیت اور محبت کے ساتھ اپنا سر شہید کے چوڑے سینے پر رکھ دیا جہاں اس کا دل صرف اور صرف پلور شاہ کے لیے دھڑک رہا تھا۔
رات کا زہر ان دونوں پر چھا چکا تھا اور شہر کی اس پرسکون فضا میں ان کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے ساتھ گڑمڑ ہو رہی تھی، جہاں اب جائیداد کا کوئی لالچ نہیں تھا، بلکہ صرف دو دلوں کی سچی اور لازوال محبت تھی جس نے ہمیشہ کے لیے ایک نئی اور خوبصورت زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔